لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال الله تعالى في مقام آخر وبالوالدين إحسانا. وقال الله تعالى في مقام آخر أن اشكر لي ولوالديك. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. انتہائی واجب القدر بی قدر احباب، محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستوں، آج کی گفتگو جس عنوان سے معمول کی گئی ہے وہ بھی حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے. پچھلے جمعے سے حقوق العباد کا ذکر چل رہا ہے اور اس گفتگو کے متعلق کئی افراد خواہش مند بھی تھے کہ حقوق العباد کے اوپر گفتگو کی جائے اور معاشرے میں حقوق العباد کو بیان کرنے کی ضرورت
متعلق بہت سے حقوق میں حد تلفی کی جاتی ہے. جو گناہ انسان کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ شخص بغیر توبہ کے بھی مر جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے، تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف فرمانے پر قادر ہے. لیکن جو گناہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کسی کا حق تلفی کر کے کرتا ہے، جب تک وہ شخص اس شخص کو معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں فرماتے. شہید کا کتنا بلند مقام ہے، شہید کا کتنا بلند درجہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اور اللہ کے نبی کی بھی خواہش کی اور شہادت انہوں نے بھی طلب کی. یہ اتنا بلند مقام ہے جس کے لیے انبیاء نے بھی ہاتھ اٹھائے. لیکن جب حقوق العباد کی باری آتی ہے تو فرمایا شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں الا الدم، مگر اس کا قبضہ معاف نہیں کیا جاتا چونکہ وہ تعلق حقوق العباد سے ہے. اتنا بلند مقام پانے کے بعد بھی جب تک اس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کا کوئی حق دینا ہے، چاہے وہ قبضے کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو، جب تک وہ اس سے بخشوا نہیں دیتا، اس سے اپنا حق دے نہیں دیتا، اس وقت تک اس کی معافی کی گنجائش ناممکن ہے. آج کی گفتگو حقوق العباد میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے والدین کا حق بتایا ہے. والدین دنیا کی وہ ہستی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بعد روئے زمین پر کائنات کے اندر اگر کوئی حق ہے یا کوئی مشقت اور تکلیفیں جو کسی کے لیے کوئی برداشت کرتا ہے تو وہ والدین ہیں جو اپنی اولاد کے دکھ اٹھائے کرتے ہیں. ماں اپنے بچے کو 9 ماہ تک پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے. ایسے ہی باپ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچپن سے لے کر بڑھاپے اور جوانی کی عمر تک باپ اسی بچے کو اپنے دماغ میں اٹھائے رکھتا ہے. باپ سوچتا ہے اس کے مستقبل کے بارے میں کہ میرا بچہ، اس کو تعلیم کیسی دلوانی ہے، اس کے اخراجات میں میں نے کیسے اٹھانا ہے، اس کی زندگی کے سکون کے لیے، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے ماں تو اپنے بچے کو 9 مہینے تک پیٹ میں اٹھاتی ہے، لیکن باپ وہ ہستی ہے جو ساری زندگی اپنے بچے کو دماغ میں اٹھائے رکھتا ہے، اسی کے متعلق سوچتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ماں کے حقوق کو بھی اور باپ کے حقوق کو بھی بیان فرمایا. لیکن فرمایا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. لا یمحا ولا یبدل، قیامت تک یہ فیصلہ تبدیل نہیں کیا جائے گا. جو شخص توحید کے اندر شرک کی مناوٹ کر دے گا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں
اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں بندوں کو شریک کر دے گا، اس کے لیے نجات، اس کے لیے بخشش کی گنجائش ناممکن ہے۔ اس لیے فیصلہ کیا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، پہلا فیصلہ یہ ہے، اٹل فیصلہ یہ ہے کہ میری ذات کے اندر، میری صفات کے اندر، توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہونی پائے۔ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا فیصلہ بھی سن لو کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، والدین کی باتوں کو برداشت کرنا ہے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، پھر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ میرا بھی شکر ادا کرنا ہے اور میرے والدین کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کلام الہی کے اندر 3 آیات ایسی ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 آیات بیان کر کے ان 3 آیات کے اندر 6 مسئلوں کو بیان کیا ہے۔ فرمایا پہلا مسئلہ یہ بیان کیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ تم نے اطاعت اللہ کی بھی کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اطاعت اللہ تعالیٰ کی تو کرتا ہوں لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کا منکر ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کا وہ منکر ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کی اطاعت تو کرتا ہوں لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، ایسے شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس نے رسول کو اپنا امام اور اپنے مقتدا ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسری آیت بیان کی، یہ پہلی آیت ایک بیان کی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ مسئلے 2 بیان کیے کہ اطاعت اللہ کی بھی لازمی ہے اور رسول اللہ کی بھی لازمی ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اَنِشْكُرْ لِي أَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے۔ اب اگر کوئی شخص زکوٰۃ کو دیتا ہے، مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، ہر مستحق کو اس کا حق دیتا ہے، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو نماز کو پڑھتا بھی نہیں اور نماز کا انکار بھی کر دیتا ہے، ایسے شخص کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسری آیت بیان کی اور آخری 5واں مسئلہ بیان کیا، اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر بھی کرنا ہے اور میرے والدین اور اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّ لِي، میری شکر گزاری بھی کرنی ہے، وَلِوَالِدَيْنِ، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ اب شکر کی بات آئی تو چند جگہیں رب العالمین کی توحید کی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہم کیوں ادا کریں۔ اس لیے للہ ملک السماوات والارض، کہ اس ساری کائنات کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اسی نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، پھر اس کائنات کے اندر پہاڑوں کو پیدا کیا، زمینوں کو بچایا، آسمانوں کو بنایا، آسمان کے دامن میں ستاروں کو چمکایا، سورج کو چمک دی انسان کے لیے، ستاروں کو چمک دی انسان کے لیے، چاند کو چمک دی انسان کے لیے، زمینوں کو بچھایا، زمین کے اوپر
دریاؤں کے اندر جوانی پیدا کی، دریاؤں کے اندر جوش پیدا کیا انسان کے لیے، سمندر کے اندر خروش پیدا کیا انسان کے لیے، پرندوں کی خوبصورتی انسان کے لیے، یہ ساری کائنات بنائی انسان کے لیے، اور پھر کائنات کی جھلک دکھا کر پھر فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ یہ تو کائنات کی بات ہے، اگر کائنات کا تم مطالعہ نہیں کر سکتے، کائنات کو دیکھ نہیں سکتے، تم چل پھر کر گھومنے کا وقت تمہارے پاس نہیں ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ تو یہ 5-6 فٹ کی جو کائنات ہے، اس کے اندر غور کرو گے تو تب بھی تمہیں میں سمجھ میں آ جاؤں گا۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا میں نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، زبان اور رونقداں نہیں دیے، ہاتھوں کو پکڑنے کی صلاحیت، پاؤں کو چلنے کی استعداد، آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت، دماغ کو سوچنے کی صلاحیت، دل کو سمجھنے کی صلاحیت۔ فرمایا یہ ساری نعمتیں کیا میں نے تجھے عطا نہیں کی؟ جب اس نے عطا کی تو اس کا حق بھی بنتا ہے انشکر لی، کہ جب شکر کے لیے تم اپنی زبان سے کوئی جملہ کہو تو کسی اور کے لیے نہیں، میرے لیے کہو۔ پھر اگر انسان اپنی کائنات پر بھی غور نہیں کرتا تو فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ یہ جانور، یہ مویشی، یہ بہائم، ان کے اوپر تو نظر ڈال دو تب بھی میں تمہیں سمجھ میں آ جاؤں گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي الْبُطُونِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اپنے گھر کے صحن میں بڑی ہوئی بکری پہ نظر ڈال، اپنے گھر کے صحن میں بڑی ہوئی بھینس اور گائے پہ نظر ڈال کہ اس کے تھنوں میں پیدا ہونے والا دودھ کس انداز سے آتا ہے۔ وہ جانور کھاتا ایک قسم کی غذا ہے، لیکن وہ کون ہے جو اس غذا کے جسم میں، جب جانور کے جسم میں وہ غذا جاتی ہے، غذا کا ایک حصہ معدے کو سپلائی کر دیا جاتا ہے، تھنوں کو سپلائی کر دیا جاتا ہے، جگر کو سپلائی کر دیا جاتا ہے، پھر وہ ایسا فسٹر ہوتا ہے کہ کچھ کا گوبر بنتا ہے، کچھ کا خون بنتا ہے، جو باقی غذا کا حصہ بنتا ہے وہ تھنوں میں سپلائی کر کے خالق کائنات لبناً خالصا، تیرے لیے خالص دودھ کی نہریں جانور کی تھنوں سے جاری کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں رہنے کے لیے مکانات عطا کیے، جن مکانوں کے اندر تم رہتے ہو یہ اسی کی عطا سے تمہیں ملے ہیں۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، پھر وہ مکان جو تم اپنے جسم کے اوپر پہنتے ہو، تَسْتَخِفُونَهَا، ہلکا پھلکا ان کو محسوس کرتے ہو، یوم ذَانِکُمْ و یوم اقامتکم، تم جب ٹھہرتے ہو قیام کرتے ہو تو اس مقام کو پہنتے ہو، و یوم اقامتکم ٹھہرتے ہو، یوم ذَانِکم سفر پہ جاتے ہو۔ کون سا مقام؟ کون سا مقام؟ لباس، اس کو کیا کہا گیا؟ مقام۔ کون سا مقام؟ تَسْتَخِفُونَهَا، جن کو تم پہن کر ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہو۔ یہ کس نے عطا کیا؟ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، جانور کی کھالوں سے، جانور کی اونوں سے یہ تم اپنے لیے سردیوں میں بالخصوص جو ہم لباس پہنتے ہیں، سردی سے بچنے کے لیے کوٹ پہنتے ہیں، کمبل اوپر کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ جانوروں کی کھالوں سے بنایا جاتا ہے، اور جانوروں کی کھالوں سے جب یہ ہم لباس بناتے ہیں تو ان جانوروں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انشکر بھی، کہ جب بھی تمہاری زبان پر شکر کے الفاظ ہیں، ہم کے الفاظ ہیں، ثنا کے الفاظ ہیں، تو میرا ہی شکر کرنا ہے۔ دوسرے فرمایا وَلِوَالِدَيْنِ، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔
اللہ کا شکر سمجھ میں آیا؟ کیوں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے؟ کیونکہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اس سب کا خالق و مالک وہی ہے، اور پھر اپنی رحمت سے وہ اپنے گناہگار بندوں کو بھی، نیکوکاروں کو بھی، بدکاروں کو بھی، ہر قسم کے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا کرتے ہیں، تو اس لیے شکر کا حق کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ تو میں انشکر بھی شکر میرے ادا کرنا ہے، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین وہی عبادت کے الہ وہ ہے جو ساری کائنات کا رب العالمین ہے۔ فلا حکم اللہ تعالی، عبادت اس کے علاوہ کسی کو اور بھی نہیں کرتے۔ ہم 5 نمازوں کے اندر اگر ہم 5 وقت کے نمازی ہیں تو 5 نمازوں کے اندر ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اگر ہم ہفتے میں ایک دفعہ جمعہ ادا کرتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، تو مسجد میں آ کے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں۔ اگر میں ہفتے میں بھی نماز نہیں پڑھتے، سال میں عید نہیں پڑھ لیتے ہیں، تو پھر بھی ہم مسجد میں آ کے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھ کر کوئی وعدہ کر دے اور باہر جا کے اس سے وہ وعدے پہ پورا قائم نہ ہو سکے، لوگ اس کی جانب انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس نے مسجد کے اندر بیٹھ کر یہ بات کہی تھی، آج اس بات پر قائم نہیں رہ سکا۔ ہم تو 5 نمازوں میں اور نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ عبادت تیری کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مشکلات کے اندر، مصائب کے اندر، پریشانیوں کے اندر، دکھوں کے اندر ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ عربی گرامر سمجھنے والے لوگ اگر کوئی درس کا طالب علم ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ نعبد جو ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اس کے اندر حال بھی آتا ہے اور مستقبل بھی آتا ہے۔ عبد یعبد عبدا، یہ اس سے ہے عبد کے بعد سے ہے ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، نستعین مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ لیکن جب جمعہ کی نماز پڑھ کے ہم واپس جاتے ہیں، نماز عصر کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں جمعہ میں کیا ہوا، مسجد کے اندر کیا ہوا وہ وعدہ یاد نہیں رہتا، وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، کسی بندے سے وعدہ کر کے انسان توڑ دے تو انسان کو منہ کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ لیکن ہم اتنے برباد ہو چکے ہیں، ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کے توڑنے میں ذرا سا بھی ہمارے دل کے اندر کوئی گناہ کا اثر، کوئی گناہ کا احساس محسوس نہیں ہوتا، ہمارے جسم پر کبھی تاہی نہیں ہوتی کہ ابھی ہم مسجد میں کس سے وعدہ کر کے آئے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو وعدہ کرتا ہی نہیں، ہم تو 5 نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد، یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے کہ عبادت جب بھی عبادت تیرے لیے ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو فرمایا قضا ربک، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت اگر کی تو تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ وبالوالدین احسانا، والدین کا دل دکھایا تو تجھے معاف نہیں کیا جائے گا۔ والدین کے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے یہ مکافات عمل ہے۔ دنیا کے اندر جو کسی کے ساتھ کچھ کرتا ہے، لیکن جو شخص اپنے والدین کے ساتھ ان کا دل دکھاتا ہے تو اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے اپنی اس کی اولاد اس کے سامنے اس رویے سے پیش آتی ہے۔ ایک
ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک شخص نے، ایک نوجوان شخص نے اپنے باپ کے گلے میں رسا ڈالا اور ڈال کر گھسیٹتا ہوا لے جا رہا ہے، گھسیٹتا ہوا ایک جگہ پر پہنچا، وہاں پہ کوئی درخت تھا یا کوئی پتھر تھا، تو جب وہاں پر پہنچا تو باپ نے زور سے بیٹے کو کہا، بیٹا اگر اس سے آگے تم مجھ کو لے کر گئے تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ بیٹا سوالیہ انداز میں باپ کی طرف دیکھتا ہے، ابا جان تجھے تو میں نے اپنے گھر سے لے کر یہاں تک گھسیٹا، تیرے منہ سے کوئی بات نہیں نکلی، تو نے یہ نہیں کہا کہ ظلم کر رہا ہے، اب یہ کیا معاملہ کہ یہاں سے آگے گھسیٹ کے لے گیا تو ظلم ہو جائے گا۔ باپ نے کہا بیٹا اس لیے کیونکہ جب میں تیری طرح نوجوان تھا میں نے بھی اپنے باپ کو گھسیٹا تھا، اس پتھر سے آگے لے کر نہیں گیا تھا، سمجھ آئی؟ اس پتھر سے آگے لے کر نہیں گیا تھا، تو اگر تو مجھے اس سے آگے لے جائے گا تو یہ بدلے سے زیادہ ظلم ہو جائے گا۔ یہاں تک تو مجھے لے آیا، جو میں نے اپنے باپ کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کی سزا دنیا میں مجھے مل گئی، لیکن اس سے آگے لے کے چلا گیا تو کیا ہو جائے گا؟ ظالم ہو جائے گا۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثم یوصیکم بامہاتکم ثم یوصیکم بآبائکم ثم یوصیکم بالاقرب فالاقرب۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، ثم یوصیکم بامہاتکم، پھر وصیت کرتا ہے تمہیں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ کسی عالم نے کیا خوب کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو زیادہ مقام، ماں کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کی وصیت اس لیے کی ہے کیونکہ تین کاموں میں ماں تنہا ہوتی ہے، باپ اس کے اندر شریک نہیں ہوتا۔ پہلا کام کہ ماں 9 مہینے تک اپنے بیٹے کو، اپنے لمحے جگر کو اٹھائے رکھتی ہے، مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ کوئی مرد اپنے جسم میں پتھر باندھ کے چلے تو اس کو اس تکلیف کا احساس ہوگا کہ اس کی ماں نے اس کو کیسے اٹھایا تھا 9 مہینے تک۔ تو 9 مہینے تک حملت امہ، یہ دکھوں میں اٹھاتی ہے۔ پھر دوسرا کام جو ماں اکیلے کرتی ہے، باپ نہیں کرتا، وَلَاتُهَا، جب بیٹے کو جنم دیتی ہے اس تکلیف کے اندر بھی باپ اس کے اندر شامل نہیں ہوتا، ماں اکیلے اس دکھ کو، اس تکلیف کو، اس غم کو سہتی ہے۔ پھر بیٹے کو اپنے سینے سے دودھ پلاتی ہے، اس کے اندر بھی باپ شریک نہیں ہوتا، ماں تنہا تنہا ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا 3 مرتبہ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے پہلا حق مجھ پر کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے فرمایا ثم، اللہ کے نبی پھر فرمایا ثم ان کا، پھر تیری ماں کا۔ کہا اللہ کے نبی پھر کس کا ہے؟ فرمایا پھر تیری ماں کا۔ اس نے کہا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کا ہے؟ فرمایا ثم ابوک، اس کے بعد تیرے باپ کا حق ہے۔ ماں کا کتنا مقام ہے، ماں کا کتنا بلند مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس والدین کے حسن سلوک کو اپنی توحید کے ساتھ جوڑ دیا، اپنی توحید کو والدین کے ساتھ جوڑ دیا۔ کیوں؟ کوئی شخص دنیا کے اندر، مسئلہ جو نقطے کی بات ہے، دنیا کے اندر اس بات کو یہ برداشت نہیں کرتا کہ کسی نوجوان کو کہا جائے کہ تیرے 2 باپ ہیں، وہ برداشت کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا، قتل کرنے پہ آ جائے گا۔ اس کو یہ بات ہرگز برداشت نہیں ہوگی۔ یا کوئی چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کو کہتا ہے، نہ سمجھ میں کہہ دیتا ہے، ابا میں آپ کو بھی ابو کہتا ہوں، اپنے چاچو کو بھی ابو کہتا ہوں، آپ کے دوست کو بھی ابو کہتا ہوں، تو باپ کی غیرت بچہ نہ سمجھ ہے تب بھی باپ کو
کو غصہ آئے گا، کھینچ کو اس کو تھپڑ لگائے گا، کہے گا تجھے پالنے والا میں، تیری تربیت کرنے والا میں، اسکول اور کالج کی فیسیں بھرنے والا میں، ٹیوشن کی فیسیں بھرنے والا میں، اسکول کی بھرتی دینے والا میں، سارے اخراجات اٹھانے والا میں ہوں، لیکن تو نے اپنے باپ کی شراکت کے اندر اپنے چچے کو بھی شامل کر دیا، میرے دوستوں کو بھی شامل کر دیا، باپ یہ بات ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ ایسے ہی فرمایا جیسے کوئی باپ اپنی باپ ہونے کے اندر کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی اپنی ذات اور صفات کے اندر کسی دوسرے کو شامل کرنا برداشت نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ انشکر لی ولوالدیک۔ پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو باپ ہوتا ہے نا، باپ، علماء بھی جو لوگ بھی بیان کرتے ہیں زیادہ ماں کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، مظلوم باپ کی عظمت کو کم بیان کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان سنیے، فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا کہ والد جو ہوتا ہے یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہوتا ہے۔ فَأَذِرْ ذَلِكَ الْبَابَ عَنْ أَذِرْ، تم میں سے جو چاہے اس دروازے کی حفاظت کر دے یا اس کو ضائع کر دے۔ تو باپ جنت کا درمیانی کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ پھر اپنے باپ پر لعنت بھیجنا، اپنے باپ پر لعنت بھیجنا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان من اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے ان یلعن الرجل والدیہ، کہ کوئی شخص اپنے باپ کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکیف یلعن الرجل والدیہ، کوئی شخص اپنے باپ پر لعنت کیسے بھیجتا ہے، اپنے والدین پر لعنت کیسے بھیج سکتا ہے؟ قال یسب الرجل ابا الرجل یسب اباہ و یسب امہ، فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے کی ماں کو، کسی دوسرے کی باپ کو اگر گالی بکتا ہے، جواب میں اس کو گالی بکی جاتی ہے، تو یہ اس کی وجہ سے اس کے والدین کو گالی ملی، گویا اس نے اپنے والدین پر لعنت بھیجی۔ دوسرے کے والدین کو گالی نکالنے کو حدیث پاک سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے والدین پر تم کیا بھیجتے ہو؟ لعنت بھیجتے ہو۔ جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو ایک شخص کسی دوسرے کو گالی نکالتا ہے، والدین کی گالی نکالتا ہے، وہ آگے سے اس کے والدین کو گالی نکالتا ہے، تو گالی نکالنے کا سبب یہ بنا تو یہ گویا کہ اس نے اپنے والدین پر کیا بھیجا؟ لعنت بھیجی۔ پھر فرمایا پچھلے جمعے کو جو بیان کیا گیا تھا کہ فرمایا کہ جو والد اپنی اولاد کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں دیتا ہے۔ اپنی اولاد کے حق میں جب وہ دعا کرتا ہے، والد چاہے گناہگار بھی کیوں نہ ہو، لیکن یہ اس کی دعا اولاد کے لیے ہوتی ہے۔ نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے جو اپنے اولاد کے حق میں کرتا ہے۔ اس کے اوپر ایک مفسر کا واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی، جب پاکستان آزاد ہونے والا تھا تو انڈیا میں تھے ہم، جو پاکستانی انڈیا میں تھے، تو جب جنگ کا آغاز ہونے لگا اطلاع ملی، لوگوں نے اپنے قیمتی سامان کو اٹھایا، کسی نے کیا اٹھایا، کسی نے کیا اٹھایا۔ میں نے بھی اپنی گھر کے چار دیواری پہ نظر دوڑائی کہ دیکھوں گھر کے اندر قیمتی سامان کون سا ہے، کیونکہ پاکستان جاؤں گا تو پھر واپس کبھی نہیں لوٹ سکوں گا انڈیا کو، اور وہ تھے بھی پاکستانی۔ تو پاکستان آنے کے لیے کہتے ہیں میں نے اپنے گھر کی چار دیواری پہ نظر ڈالی کہ دیکھوں قیمتی سامان کون سا موجود ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرا باپ چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، محتاج ہے۔ میں نے اپنے باپ کو کندھوں پہ اٹھایا
اور دوڑ لگا دی۔ باپ نے کہا بیٹا کیا کرتے ہو؟ جنگ شروع ہونے والی ہے، تم میرا یہ وزنی وجود اٹھا کے کیسے بھاگو گے؟ مجھے اللہ کے سپرد کر دو، مجھے چھوڑ دو، تم اپنی جان بچا کے یہاں سے نکل جاؤ۔ بیٹے نے کہا ابا جان اس پاکستان کو میں نے کیا کرنا ہے جس پاکستان کے اندر میرا باپ موجود نہ ہو۔ بیٹے نے اپنے باپ کو کندھوں پہ اٹھایا، دوڑ لگا دی اور کہتا ہے کہ باپ نے مجھے دعا دی، کہا اللہ جس انداز سے میرے بیٹے نے مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا دیا ہے، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کل کے دن دنیا اس کو اپنی ہتھیلیوں پہ اٹھا لے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ شخص جس نے اپنے باپ کو کندھوں پہ اٹھایا، اپنے قیمتی سامان کو چھوڑ دیا، اپنے باپ کو سب سے قیمتی سرمایہ سمجھا، سب سے قیمتی سامان سمجھا، دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو وہ مقام دیا کہ 30 پاروں کا کلام اس کے سینے میں محفوظ کر کے اسے مفسر قرآن بنا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کو یہ انعام دیا کہ آج بھی جب لوگ اس کا نام لیتے ہیں، ایک بہت بڑے مفسر ہیں، تو ان کو شیخ القرآن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور دنیا آج بھی ان کے نام کو عزت کے نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ والد کی دعا کا اثر ہے۔ پھر ابن محمد شہین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کی 3 قسم کی 3 طرح کی خدمت کی۔ کہتے ہیں پہلا حق میں نے یہ کیا کہ جب بھی میں اپنی والدہ سے بات کرتا ہوں، کبھی میں نے اپنی والدہ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ دوسرا عدد میں نے اپنی والدہ کے یہ کیا کہ جب میری والدہ گھر میں موجود ہوتی ہے، جب تک والدہ کھانا نہ کھائے میں بھی کھانا نہیں کھاتا۔ تیسرا عدد میں نے یہ کیا کہ جب مجھے معلوم ہو کہ والدہ مکان کے اندر موجود ہے، میں مکان کی چھت کے اوپر نہیں چڑھتا کہ کہیں والدہ میرے قدموں کے نیچے آئے گی تو ماں کی گستاخی ہو جائے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ والدین کا مقام ہے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ فرمایا کہ ان سے اف بھی نہیں کہنا، ولا تنهرهما ماتھے پر تیوری غصے کے آثار بھی ان کو نہیں دکھانے، وقل لهما قولا کریما نرم انداز میں ان سے گفتگو کرنی ہے، وقل رب ارحمهما ان کے لیے دعا کرنی ہے، تمہارا رب یعنی صغیرہ الہ العالمین، انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا تھا، چونکہ میں ماں باپ تو نہیں بن سکتا، بیٹا ہوں، لیکن میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ محنت کی، آج اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو تو ان کی قبروں کو منور فرما، اور اگر زندہ ہیں تو ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ یہ دعا سکھلائی گئی ہے۔ اور باپ، جسمانی باپ، یہ اولاد کے دنیا میں آنے کا کیا بنتا ہے؟ سبب بنتا ہے، لیکن ایک روحانی بات ہوتا ہے جس کو استاد کہا جاتا ہے۔ طالب علم اس کا روحانی بات استاد ہوتا ہے، اور بعد میں علماء کو بھی ایک قسم کا روحانی باپ مانا۔ چونکہ پچھلے جمعہ میں یہ مجھے پرچی بھی دی گئی تھی کہ علماء پر تنقید کی جاتی ہے، ان کی مجموع کے اندر توہین کی جاتی ہے، تو اس متعلق بھی گفتگو فرمائیں۔ تو علماء کی توہین کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کوئی عالم ربانی سے، کوئی کسی عالم سے اگر نفرت کرتا ہے اور نفرت کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سینے کے اندر رب کا کلام موجود ہے یا محمد کا فرمان موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے وہ اس سے محبت کرتا ہے، فقہاء نے لکھا ہے یہ شخص کافر ہے۔ دوسرا شخص جو علماء سے اپنی ذاتی کسی دشمنی کی وجہ سے نفرت کرتا ہے، لڑائی ہو گیا، کوئی دنیاوی لین دین کا معاملہ تھا، اس لیے نفرت کرتا ہے، تو فرمایا یہ شخص بھی سخت
فاجر ہے، سخت قسم کا گنہگار ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے نہ تو کوئی علم کی وجہ سے نفرت کرتا ہے، نہ کوئی ذاتی معاملات کی وجہ سے صرف کسی مولوی کو دیکھتا ہے اس پر طنز کر دیتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے یہ مرید القلب ہے، دل کا بیمار ہے، خبیث الباطن ہے، اس کا باطن خبیث ہے۔ اندیشہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہو اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کی دولت چھین لے، اس کا انتقال کفر پر ہو جائے۔ یہ تو تھی فقہاء کا قول۔ اب نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا جب میری امت کے لوگ اپنی علماء کے اوپر ان سے نفرت کرنے لگیں گے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو قہر ساری کے اندر مبتلا کر دے گا۔ پھر فرمایا ظالم بادشاہ کے زیر میں آ جائیں گے، اور پھر فرمایا کہ وہ جو ہے ان کا قہر ساری مبتلا کر دی جائے گی۔ اس تاریخی ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ کمال ابن قدیم کی تاریخ میں حضرت ابن منیر ثانی سے ابن منیر نامی جیسا شخص جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی توہین کرتا تھا، کیونکہ صحابہ بھی عالم تھے تو ان کی بھی توہین کرتا تھا۔ جب اس شخص کا منیر نامی شخص کا انتقال ہوا تو حضرت کے نوجوانوں کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اس شخص کی قبر کو کھول کر دیکھا جائے کہ اس کی حالت کیسی ہے۔ جب اس کی قبر کو کھول کے دیکھا گیا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس کا چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا تھا، اس کی شکل خنزیر جیسی بن گئی تھی۔ اور فقہاء نے کہا ہے کہ وہ تو صحابہ تھے، صحابہ کا تو مقام ہی الگ ہے، لیکن کوئی کسی عالم ربانی پر صحیح العقیدہ عالم کے متعلق اگر اپنی زبان پر اس کی گستاخی کرتا ہے، اس سے بھی نفرت کا اظہار کرتا ہے، کہا کہ ان کی قبروں کو کھول کر دیکھو، ان کے چہرے بھی قبروں قبلے سے ہٹے ہوئے ہوں گے۔ علماء کیا الفاظ کیا، یہ بھی عام لوگوں جیسے ہوتے ہیں اس معاملے میں، لہذا ان سے بھی خطائیں ہوتی ہیں، ان سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں وہ جی وہ عالم ہی ہے کوئی انسان، نبی تو نہیں ہے، صحابی بھی نہیں ہے تو عالم ہم جیسا ہی ہے۔ قرآن کہتا ہے تم جیسا نہیں ہے۔ عالم اور عابد کی فضیلت عام شخص پر دور کی بات ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کو سیکھنے والے اور قرآن کو سکھانے والے کائنات کے اندر سب سے زیادہ افضل ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے عالم کی عام بندوں پر فضیلت ایسی ہے جیسی مجھ نبی کی فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص کے اوپر ہے۔ پھر فرمایا عالم کی عادت پر فضیلت ایسی ہے کہ جیسے چاند کی روشنی، جیسے چاند کی فضیلت باقی ستاروں کے اوپر ہے۔ اس لیے اپنی زبانوں کی حفاظت کیجیے۔ والدین، علماء، ہر کسی کے حق کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور اس کے حقوق کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا